اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ اہل کتاب کے انصاف پسند لوگوں کی تعریف۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی یعنی انجیل اور تورات دی تھی، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کو ایسے پڑھتے ہیں جیسے اس کی تلاوت کا حق ہے، یعنی نہ تو اس میں لفظی تحریف کرتے ہیں اور نہ ہی معنوی تحریف کرتے ہیں، اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ان کی کتابوں میں ہیں انہیں بھی نہیں چھپاتے۔ اولئک یؤمنون بہ، یہی لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی یہی لوگ ہیں جو اپنی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اپنی کتاب کی ہدایت اور بشارت کے مطابق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرتے ہیں۔ اور جو لوگ نبی آخر الزماں پر ایمان نہیں لاتے وہ حقیقت میں اپنی کتاب پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ وَمَن یکفر بہ، اور جو اس کا انکار کرتے ہیں یعنی تورات و انجیل میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں موجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارتوں کو چھپاتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو ایسے لوگ ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یعنی اپنی کتاب پر جو ایمان رکھتے تھے، قرآن کریم اور آخری نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے وہ بھی ہاتھ سے گیا، اس لیے دنیا آخرت کے نقصان میں پڑ گئے۔ آیت کا میسج آپ کے نام، قرآن حکیم کا انکار کرنے سے بچیں۔ یہود و نصارہ کی اپنے کتابوں سے غفلت کرنے، اس کو سیکھنے سمجھنے اور کما حق کو تلاوت کرنے سے لاپرواہی کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ان کتابوں کے انکار کرنے کے برابر قرار دیا ہے۔ اس میں مسلمانوں کے لیے بہت بڑے بڑے اشارے ہیں۔ اگر وہ بھی قرآن کے ساتھ یہی سلوک کریں گے تو وہ بھی گویا قرآن کا انکار کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے درد سے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ قرآن کریم سے صحیح معنوں میں ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ، قرآن کریم سے ہدایت حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ایسے پڑھا جائے جیسا کہ اس کے پڑھنے کا حق ہے، حروف کی ادائیگی بھی ٹھیک ہو، شاہی کلام کے آداب کی بھی رعایت ہو، آیات میں غور و فکر تدبر بھی ہو کہ قرآن کریم کا میرے لیے کیا حکم ہے، اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ بھی ہو۔ اس لیے کہ قرآن کریم کی صرف تلاوت ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنا، غور و فکر کرنا، اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ شیخ وہبۃ الزحیلی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں جو آدمی قرآن کریم کی تلاوت تو کرتا ہے لیکن اس کی آیات اور عمل سے منہ موڑ لیتا ہے تو گویا ایسا آدمی اپنے رب کے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ لہذا جو لوگ ان پڑھ ہیں انہیں چاہیے کہ علماء کے پاس جا کر سیکھیں اور قرآن کریم کو سمجھیں۔ ذمہ دار علماء کرام کا کام، نوٹ، ذمہ دار علماء کرام کو چاہیے قرآن کریم کو غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھیں، پھر اس کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بھی بنائیں اور دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں۔ جب تک قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کا شدید احساس پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک زندگیوں میں انقلاب نہیں آ سکتا اور مثالی کردار بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھ کو جدت کردار۔ تو قرآن پڑھنا، سننا، سمجھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔